کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، ثنا خاں بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے، جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا، بھئی آج قرآن پڑھایا جائے گا، بڑا ادبی آدمی لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ مختلف روح بدل کے نا آ کے بادشاہ کا جی بہلانا۔ لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا، بادشاہ نے پہچان لینا، اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے۔ ایک دن اس نے تنہائی میں کہا، یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا، یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے۔ وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تو کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا بول۔ اور اس کرتا حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا بس حضرت اب آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا۔ تو اس نے کہا، وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لکھے جی، وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا۔ وہ گیا حضرت، اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ۔ اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ ہے اور کہتا کیا ہے اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا۔ اب جس کسی نے آنا نا، اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا۔ اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا۔ اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنی، یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا، صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے۔ وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا ہے۔ اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نا۔ دیکھو نا میاں صاحب تب لوگ کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو اور۔ اس نے کہا چیک کرو، کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی پورا رکھا۔ جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعات اللہ والا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ تھا، شہزادی آ گئی، اس نے آ کے عرض کیا باجی وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو۔ اب شہزادی آئی، لوگوں نے بتایا شہزادی آئی، اس نے کہا آتی ہے تو آنے دو۔ اسی انداز سے بیٹھا، شہزادی بیٹھی رہی، دعا کے لیے کہا اس دعا کر دی۔ جا تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی، اس نے کہا اٹھا، میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، تو پھر ان جھمیلوں میں ڈال رہی ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت، لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی۔ وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اس کا شوق اور بڑھ گیا۔ اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے، سوکھا تو نہیں آنا، لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے۔ لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے۔ اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے، آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے۔ لیکن کیا ہوا، کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آیا، بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی، بادشاہ بھی عقیدت ہے نظریں جھکائے بیٹھا رہا، ڈرا ڈرا سا، وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا، ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی،
बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ लिए और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलो। वो फिर पीछे हटे और कहो अल्लाह वाले वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलो। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था, उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ। जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो, वो अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना लिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे। क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी है। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हजरत ना मारे जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा, कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा रहती। जेड़ी मेहंदी रंग ना दे किए उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटा। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन नहीं तो थोड़ा जा चिटा रंग वेख लैन तो थले उतर जाने यार। क्या होगा क्यों, ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिटा रंग ही है ना, और तो नहीं को वजह। आपस में बैठे हैं ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस आई दिल करता बुढ़ी में सोने सोने लगी। और मैं कहता हूं तेरा बुढ़ी ਨੂੰ सोना लगन दे दिल करता, तेरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोना लगन दे दिल नहीं करता। आपस में बैठे, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ। आपस में बैठे, कोई इसके अलावा और वजह नहीं, सिर्फ मेरा दिल करता है मैं इसको सोना सोना लगूं। तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद तो उनको सोना लगना है। तेरा मकसद उनको सोना लगना नहीं है। तू क्या कर रहा है? और कुर्बान जाऊं जी इकबाल पे भी जी, सोना लेके आया इकबाल भी। क्या कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। और शेर तो सोने लिखे सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है। क्या कमाल किया जी। क्या कहते हैं,
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کا کوئی نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا وہ کی پڑھ چڑے ہے. یہ اقبال ہے, اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے. اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت, لیکن کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اس لیے متر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیروں تے پار پاؤ تھوڑا جہا, تھوڑی سی ہمت کرو, بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, ادھر ہی ہے, ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. بیوی صاحب نے کیا فرمایا, 2 دن کی مزدوری لینی ہے. مزدوری فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کہہ دیا. خیر تیسرا دن آیا, فرماتے میں پھر چلا گیا. پھر وہی جو حکم شیخ تھا, تسبیح چلی, اللہ 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 اللہ. رات آئی, میں پریشان, حبیب 2 دن تو ٹال لیا, آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے, آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی. خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے. فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو, آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو, رات کو گزارو کل کی کل دیکھیں. فرماتے میں ذکر کرتا رہا, آدھی رات آئی, میں گھر پہنچا. فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اور فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے لیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا دیا. فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, نئے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو بڑی ہے, مجھ سے لڑی بھی کوئی. میں حیران ہوا, اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اتنی خوش کیوں ہے, مجھ سے لڑی کیوں نہ. پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی, کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لوں. فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو بھی آئے تھے, دالیں بھی آئی تھی, سبزیاں بھی آئی, پھل بھی آئے, گوشت بھی آئے, نئے کپڑے بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا, اور مجھے روتا دیکھے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا. اور مجھے کیا کہتی ہیں, حبیب روئے نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کبھی نہ آنے دینا, ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. کر لو میرے بچی, حج وقت ہے, جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کم اتنا خراب ہوگا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا, قبلہ تشریف لے آئے ہیں, میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. کیا کہا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا, اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. سارا دن گزر جاتا ہے, ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. جتنی حضرت ادھر والد بیٹھے ہیں, میں آپ سب سے گزارش کروں گا, حضرت
خود اللہ کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ۔ یہ جو میاں موبائل ہے نا، یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو، گھر جا کے اس کو نہ کھولو، بچوں کے سامنے گھر جا کے قرآن کھولو۔ حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں ہے۔ ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں، حضرت صاحب اس کو دم کریں۔ یہ کیا ہوا ہے جی؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑو، موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب، زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ موبائل دو، ٹھیک، موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے۔ میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، کیا دم کروں اس کو؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہوتے، ابو جی تسی آؤ، دادا تاڑا بڑھ رہا ہے، اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لت ابا جی سے لگی ہے، اس کو یہ لت ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا شے ہے، ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں، اس نے بھی پکڑ لیا۔ ابو کے ہاتھ میں موبائل، امی کے ہاتھ میں موبائل، بچے جناب دادوں کے گھر گئے، دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل، دادوں کے ہاتھ میں موبائل، تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل، تایا کو اس کے ہاتھ میں موبائل، چچی کے ہاتھ میں موبائل، چاچے کے ہاتھ میں موبائل، پھپھو کے ہاتھ میں موبائل، پھوپھا کے ہاتھ میں موبائل، ننیال گئے، نانی امی کے ہاتھ میں موبائل، نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل، ماموں کے ہاتھ میں موبائل، مومانی کے ہاتھ میں موبائل، خالہ کے ہاتھ میں موبائل، خالو کے ہاتھ میں موبائل۔ وہ کہا پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چپی پر ہوئے، پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل۔ کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں، قرآن دکھائے۔ یہ شیخ نے لکھا ہے نا، میں سب بات ختم کروں گا، یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے، بچی کیا کرتی، پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس۔ اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا، انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی۔ انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی۔ انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ وہ کہتے وہ کیوں؟ اب ذرا سنیے گا تربیت۔ بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے، بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ، اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے، بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل۔ بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن تو نے مچھلیاں واپس ہی پھینک دی۔ سننا حضرت، بچی آگے سے کیا کہتی ہے، وہ عرض کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ آج قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ تشریف لائے ہیں جی، بڑے نام ہیں اہل سنت میں، سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا عرص مبارک ہے، ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا کہ پتر جب درخت غافل ہوئے تو چھری اکل آری، مچھلی غافل ہو تو جال، جانور غافل ہو تو چھری، پرندہ غافل ہو تو جال، بتایا کبھی؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر سنگا۔ اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، میں کتاب پڑھ بیٹھا، میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا، بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، پوائنٹ کیا ہے، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کتاب میں کیا لکھا، ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے۔ اور اللہ کے بندو ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو، کبھی ان کو مرغے پڑھاتے ہو، اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے، کبھی نہیں پڑھا۔ ذوالفقار نہیں پڑھائیں گے،
جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں نہیں پڑھائیں گے، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ اور لٹل سٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم کو لٹل سٹار والے ہیں، ہم تو بگ سٹار والے ہیں، اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ بس کرو، تمہاری کتابیں، تمہارے کورس، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سٹار نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ چو 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 چو، توڑ بٹوڑ کے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ون واز اے تھرسٹی کرو۔ نہیں پتر، جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا تربیت کرو۔ انہوں نے نہیں پڑھایا، تم پڑھاؤ، بتاؤ اپنے بچوں کو، جعفر طیار کے بارے میں بتاؤ، جناب خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ، جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بتاؤ اپنے بچوں کو۔ نتیندر جی یہی پڑھان رہے جو چو 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 چو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بس میں بات کرتا، میں کیونکہ 5 تک میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا حضرت، اس کے بعد آگے ہمارے سیالکوٹ میں قومی ہائی اسکول، تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے، تو وہ نا انگلش کی بڑی آسان بک تھی، تو اس میں مضمون تھا مائی ٹیبل، مائی بک، مائی پین، مائی چیئر۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مائی ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائی علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ مائی ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے؟ مائی عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے؟ مائی عثمان غنی کیوں؟ کبھی نہیں حضرت پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کے انداز کچھ اور سے کچھ۔ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ ان کی تربیت پر، اس وقت تربیت کی ضرورت ہے۔ خود قرآن پڑھو۔ میں حضرت کیونکہ اب قبلہ اتنے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلنا نہیں، باتاں نہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔